رمضان والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان والقرآن، رمضان شریف اور قرآن پاک یشفعان، شفاعت فرمائیں گے یوم القیامہ، قیامت۔ کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ جو اس کا احترام کرے۔ مثلا ہمارے امام ہماری شفاعت فرمائیں گے اگر امام سے ہمارا احترام والا تعلق ہے، اگر ان کا احترام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام امتوں کی شفاعت فرمائیں گے جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد شفاعت فرمائے گی جو مسجد کا احترام کرتا ہے۔ لہذا جو بھی رمضان شریف اور قرآن پاک کا احترام کرتا ہے، یہ رمضان شریف مہینہ اس کی شفاعت۔ رمضان شریف کا احترام کیا ہے؟ اس میں اس کا روزہ رکھا جائے، اس کی تراویح جس کو صحت ہے وہ پوری تراویح پڑھے، پھر اس کے اندر اپنی نظروں کو بچائے، کھانے کا لوگوں کے سامنے اگر روزہ نہیں ہے کسی دن تو لوگوں کے سامنے کھانے سے اعتراض کرے۔ جس کا روزہ نہیں ہے، عورتوں کا روزہ نہیں، ان کو بھی چاہیے وہ اکیلے کہیں کھائیں، کسی کے سامنے نہ کھائیں تاکہ دوسرے روزے کا احترام ہو جائے۔ گالی گلوچ نہیں کریں، جھوٹ نہیں بولیں، کوئی اور دنیا اور مخلوق اور کاروبار میں کسی سے دھوکہ نہ کریں۔ یہ رمضان شریف کا احترام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا احترام ہے، اسے ہر روز پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام مشکات کی حدیث پاک ہے، میں نے پہلے بھی بیان کی ہے۔ حضور پاک سرکار نے فرمایا فتنے آنے والے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا پہلا نشانی یہ ہوگی علم اٹھ جائے گا، لوگ علم چھوڑ دیں، دین کا علم پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہوں گے مسلمان بل اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، غلطیاں کریں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن پاک ہمارے پاس ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو کہیں گے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، حضور قرآن پاک جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ یہودی اور عیسائی ان کے پاس کتابیں ہیں، پڑھتے ہیں اور بچوں کو اپنے اس یعنی چرچ میں پڑھاتے بھی ہیں، اس کو عمل نہیں کرتے۔ جب ہم قرآن پاک کو ایمان رکھتے ہیں، اس کو بچوں کو پڑھاتے ہیں ناظرہ، اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ اس کا احترام نہیں کیا۔ لہذا قرآن پاک کے عمل کے دن شکوہ کرے گا، مولا یہ مجھے پڑھتے تھے پر مجھ پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنا عام دنوں سے 70 گنا زیادہ ثواب، کم از کم 70 ہے، زیادہ سے زیادہ 700 اور بے حساب بھی اس کا سبحان۔ لہذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ رمضان شریف میں اس وقت گھر جا کے یا مسجد میں کم از کم ایک رکوع ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، سمجھا کریں میری زندگی میں کوئی غلطی تو نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں، لہذا اس کے ترجمے پہ غور کر کے اپنی زندگی کو رائٹ وے پہ ڈالیں، سیدھی لائن پہ چلائیں، جہاں غلطی ہے اس کو ختم کریں۔ ایک دو مسائل جو میں نے دیکھے ہیں اس دوران مسجد میں، اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا جب کوئی اذان دیتا ہے تو حضور پاک نے فرمایا اس کا حق ہے کہ تکبیر وہ پڑھے، اگر کوئی دوسرا بندہ تکبیر پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت رہے گا، جناب میں تکبیر پڑھوں۔ یہ اذان اور تکبیر کے اندر یہ کوشش کیا کریں کہ جو آگے اذان دے وہی تکبیر پڑھے، لیکن اگر وہ کہیں آگے پیچھے ہے یا چلا گیا یا وضو ٹوٹ گیا ہے یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اسے اجازت دیں، بھائی جان میں تکبیر پڑھوں، اگر وہ کہ جی آپ تو پھر ٹھیک۔ یہ کیوں ہے تکبیر پڑھنا؟ یہ نہیں کہ میں تکبیر پڑھوں، تکبیر پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اگر سب کو پتہ چل جائے لڑائی ہو جائے، نہیں جی میں پڑھوں گا جناب، نہیں جناب پڑھو میں پڑھوں گا جی۔ ادب کیا دیا؟ اس غصے کو کنٹرول کرنے کا کہ جس نے اذان دی اس سے پہلے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا تعلق جوڑا تھا تاکہ اس کا غصہ مر جائے، ثواب کے لیے کوشش کرے مگر غصہ مر جائے، اس کے نفس کی خواہش مر جائے، جناب آپ اجازت دیتے ہیں نا تکبیر پڑھو، اندازہ میں ادب آ جائے، اس ادب میں شفاعت، لہذا اس کا دھیان رکھا ہے۔ دوسری بات، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں ایک چھوٹا باب آتا ہے، بڑی کو کہتے ہیں کتاب، کتاب کہتے ہیں بڑا چیپٹر، اس میں چھوٹے چھوٹے ابواب ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں باب ذکر بعد الصلاۃ۔
بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی، اس کا ختم کرتے ہیں۔ اگر نماز جب ہوتی ہے تو بخاری مسلم میں ہے جو ہی فرض صحابہ پڑھ لیتے تو لا الہ کی بلند آواز سے ذکر کرتے، کان حلل بعد الصلاۃ، یہ مسلم کے لفظ، صحیح مسلم میں یہ ہے کان حلل، حلل کہتے ہیں لا الہ پڑھنا، اس پر آپ کہتے ہیں تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ بسم اللہ پڑھنا، اس طرح حلل لا الہ پڑھنا، کان حلل حضور پاک پڑھا کرتے تھے لا الہ بعد الصلاۃ، نماز کے فوراً بعد۔ جتنے باقی وظیفے ہیں وہ لا الہ کے بعد ہیں۔ میں دیکھتا ہوں آپ جب سلام پھیر لیتے ہیں تو بعض دفعہ آپ اس میں پہلے خاموش ہو کر تسبیح آیت الکرسی کچھ پڑھتے ہیں، یہ بعد میں پڑھیں۔ آیت الکرسی کی حدیثیں الگ ہیں، لہذا نماز میں جو ہی آپ نے سلام پھیرا امام صاحب بیٹھے پہلے لا الہ پڑھا۔ صحابیات فرماتی ہیں ہم یعنی گاؤں میں آپ جس میں جو آپ میں سے گاؤں میں گیا ہے، گاؤں میں شور نہیں ہوتا تھا اس وقت، آج کل تو موٹر سائیکل مشینیں موٹریں شور اتنا ہے کہ آواز سمجھ نہیں آتی، اذان نہیں سنائی دیتی، لیکن اس وقت 1400 سال پہلے کوئی شور نہیں ہوتا۔ جب مسجد میں نماز مکمل ہوتی تو خواتین صحابیہ کہتی ہیں ہم گھروں میں سنتے لا الہ کی آواز بلند آتی تو سمجھ جاتے کہ نماز ہو چکی۔ لہٰذا میری درخواست یہ ہے جب آپ نماز میں سلام پھیر دیں تو اس کے بعد فوراً پہلے کلمہ طیبہ پڑھا کریں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد المکتوبۃ لن یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، او کما قال، جو بھی فرض نماز پڑھ چکنے کے بعد یعنی لا الہ پڑھ لی، تسبیح پڑھ لی، دعا ہو گئی، اب اس کے بعد جو بھی آیت الکرسی پابندی سے پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، صرف موت ہے، الا الموت، صرف موت نے روکا ہوا ہے، جو ہی فوت ہوگا جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہر وظیفے کی فضیلت ہے، پورا چیپٹر ہے نماز کے بعد وظیفے، لیکن ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ بتا کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، کون سی فرض ہیں وہ؟ ظہر کے، مغرب کے، عشاء کے، ان 3 فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، جس میں سنتیں ہوتی ہیں پہلے سنتیں پڑھ لیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے اجلوا رکعتین عبادت مغرب، یہ مغرب کے لیے خاص ہے، وہ بھی حکمت بتاتا ہوں۔ اجلوا رکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے میں جلدی کرو، اجلوا جلدی کرو 2 رکعتیں پڑھنے میں مغرب کے بعد، فإنها ترفعان مع المکتوبہ، اس لیے کہ یہ 2 سنتیں فرضوں کے ساتھ فرشتوں نے لے کے جانی، لیٹ کرو گے تو فرشتے چلے جائیں گے۔ اس میں راز بھی بتا دیا حضور پاک نے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہو بھی یہ درس ہو رہا ہے، یہ فرشتوں نے لے کے جانا۔ اگلی حدیث پاک ہے جب فرشتے لے کے جاتے ہیں مولا تیرے بندوں نے نماز بھیجی، اللہ پوچھتا ہے تیرے بندے کیا کر رہے تھے؟ مولا فجر کی نماز پڑھی ہے، انہوں نے کام پہ بھی جانا تھا مگر تیرے دین کا درس سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، اچھا کون کون ہے؟ جاؤ سب کو میں نے معاف۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ درس سنتے ہو یہ فضول نہیں ہے، یہ فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض، یہ فرض کام آپ کر رہے ہو، اس سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے، ذہن کھلتا ہے، علم ملتا ہے۔ اس کو ایسے نہ سمجھا کریں ڈاکٹر صاحب درس دیں، یہ آپ کی اصلاح کے لیے کیا کریں، اس پہ عمل کیا کریں۔ وہ یہ نقطہ یاد رکھیں جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں دعا مختصر رکھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آمین پڑھ لو تاکہ سنتیں لیٹ نہ ہوں، باقی سارے ذکر بعد میں کیا کریں۔ اللہ کی جو دعا ہے مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس کو اپنے عمل پہ لانے کی توفیق۔ بسم اللہ۔